बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर एक ऐसी करारदाद मंजूर की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान आमने सामने आ गए। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम सुप्रीम कहते हैं, आज उस इदारे के सामने खड़ी है और उन दोनों इदारों का आमना सामना है जो सिविल सुपरमेसी में यूँ कह लें कि एक बहुत बड़ा अहम रोल रखते हैं। एक तरफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके फैसले अगर हमें अच्छे लगें तो कबूल, अगर हमें अच्छे ना लगे तो हम नहीं मानते हैं जी, हम हवा में उड़ा रहे हैं और हम तो इनको नाफिज़ुल अमल ही नहीं होने देंगे। अच्छा, हुआ ये कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में आज बहुत सारी तकारीर हुई और उनमें वो लोग तकारीर कर रहे थे जो कल तक शादियाने बजाते थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया और पार्लियामेंट जो है वो ज़बरदस्त है और पार्लियामेंट का एक ऐसा फोरम है कि यही सुप्रीम है। कल तक अगर आप देखें तो कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर की जो जजमेंट थी उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए यही टोला पीडीएम का, यही लेके गए। और जब इमरान खान के ऊपर तरीके अदम एतमाद का ये वो वक्त था, अप्रैल चल रहा था, रमज़ान अल मुबारक चल रहा था, हुआ क्या, आज फिर अप्रैल है, आज फिर रमज़ान अल मुबारक है। कल तक वो फैसला आपके हक में था, आज वो आपके ख़िलाफ़ किया है। बात एक ही है, यानी पार्टियां तब्दील हो गई हैं। एक जगह पे पीटीआई थी और आज उस जगह पे पीडीएम है। चूँकि अभी तो पार्टियां दो ही है ना, एक पीडीएम है और एक पीटीआई है। जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जितने भी हैं वो सारी कहानी ख़त्म हो चुकी है। चूँकि अब तो वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना लिया है जहाँ पे महाजर आई है, जहाँ पे जंग व जदल है, जहाँ पे उनको अपना इक़्तिदार नज़र आए तो ठीक है, ना नज़र आए तो चीखें। यानी मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अगर इक़्तिदार में हैं तो सब ठीक है, नहीं है तो उन्होंने अपने जत्थे लेके इस्लामाबाद पे महाजराई के लिए चढ़ दौड़ना है। असद महमूद जो हैं उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की है। आप सुने, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि हम इसको नाफिज़ुल अमल नहीं होने देंगे, हम ये करेंगे, हम उस फैसले को मानते ही नहीं हैं। भाई, आपने तो जो करारदाद मंजूर की है, जो असम्बली के अंदर आप डिस्कस कर रहे हैं, आप तो सारे तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। और आप ये कहते हैं कि आपकी जो पीडीएम है वो अगर ये कहे कि पीडीएम ने जो मजिस्ट्रेट हैं, जो हमारी लोकल कोर्ट्स हैं, जो हमारी लोअर कोर्ट हैं, उनके फैसलों को आप इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। और अभी आप ये कह रहे हैं कि यार आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं। एक तरफ आप 80 से 100 केसेस बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम, अच्छा फिर आप ये भी कहते हैं कि हम कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। आप ये बताएं, अच्छा पहले तो आप अपना ये कन्फ्यूजन दूर करें, मौलाना साहब, पीडीएम साहब, जरदारी साहब, शहबाज साहब, फलाना साहब, आप पहले तो ये अपना कन्फ्यूजन दूर करें कि आप पार्लियामेंट को आप सुप्रीम कहते हैं या सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले रमज़ान में और पिछले अप्रैल में जब इमरान खान को आपने निकाला, अब इमरान खान में और आप में एक बुनियादी फ़र्क है, वो क्या है, जब यही जजमेंट इसी बेंच ने, इन्हीं जजेस ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, लेकिन वहाँ पे उस वक़्त किरदार मुख्तलिफ थे। आज आप हैं, उस वक़्त इमरान खान के ख़िलाफ़ थी, तो इमरान खान ने उस वक़्त ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, गो कि हम बड़े बुजल दिल से ये कह रहे हैं कि हम मुत्तफ़िक नहीं हैं, मगर ये है कि हम उसको तस्लीम करते हैं और हम सर तस्लीम हम करते हैं इस फैसले के आगे, चूँकि इसलिए कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं। बाकी बातें अपनी जगह पर। लेकिन आज जब आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो आपके जितनी भी आपकी चीखों पुकार ये बता रही थी कि आपकी जो सहूलियात हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं, आपकी जो अय्याशियाँ हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं। चूँकि आप इक़्तिदार के बगैर, जैसे कि जो मछली है वो पानी के बगैर नहीं रह सकती, इसी तरह आप इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। क्यों आप इक़्तिदार के बगैर इसलिए नहीं रह सकते कि आपने इक़्तिदार में होना है तो आपने इदारों के साथ कंप्रोमाइज़ किया हुआ है और उनको नथ डाली हुई है। वो ऐसे कि आपके ऊपर जितने करप्शन के चार्जेस हैं आपसे कोई इदारा पूछ ना सके, कोई ईमानदार अफसर, थानेदार आपसे ये सवाल ना कर सके कि आपने ये जो हराम की दौलत इकट्ठी की है इनके आप ज़राए बता दें। आप कहते हैं कि यार हमारे ऊपर जो झूठे केस हैं और इन जजों ने हमें विक्टिम का विक्टिमाइजेशन हुई है हमारी, और हमें जो है वो बड़ी हमारी तजलील हुई है। भाई आप अपनी इज़्ज़त के हवाले से अगर बात करें तो आपको तो एक फोरम दिया गया और मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने तो उस फोरम के अंदर खड़े होकर ये कहा कि जनाब
یہ ہیں وہ ذرائع اور یہ ہیں وہ معاملات جو ہمارے اوپر چلائے گئے. اور یہ وہ اگر آپ وہ ذرائع اگر آپ ان ریٹرن بھی دیتے نا، جیسے آپ نے کیلیبرین فورٹ دے دیا جس میں 1 سال کا ڈفرینس تھا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پوزیشن جو ہے اگر 2 لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں، اور سپریم کورٹ کے وہ ججز جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم اختلاف کرتے ہیں ان سے، لیکن آپ کا اختلاف رائے ہے اور یہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ ایک فیصلے کو آپ مطلب اس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں اور اتفاق نہیں کرتے تو یہ آپ کا اظہار معافی ضمیر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اختلاف نہیں رکھتا تو اس کا ضمیر ہی نہیں ہے. تو جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک بات اپنے ساتھ اپنے پلے باندھ لیں، نوٹ کر لیں کہ جسٹس صاحب کل تک عمران خان کے خلاف شادیانے بجانے والے جب اس کو نکالا گیا تو اس وقت یہ گورنمنٹ تھی، آج ان کو نکالا جا رہا ہے، آج ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. آپ یہ مت بھولیں کہ آپ جسٹس بندیال کو نکال کے تو آپ جس کرسی پہ آئیں گے آپ بڑے باعزت طریقے سے جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. پاکستانی قوم ہماری جو ہے یہ محاسبہ کرتی ہے، اور آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ محاسبہ ایسا ہے کہ ابھی بات ہوئی نہیں اور یہاں پہ پوسٹ مارٹم پہلے ہو جاتا ہے. خیر بہرحال پاکستان کی اسمبلی نے یہ قرارداد چیف جسٹس کے خلاف لا کے، سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف لا کے آج 90 کی دہائی کی ایک دفعہ پھر یاد تازہ کر دی. یعنی آپ نے اس وقت تو جو جنگلے کراس کیے، جو گیٹ پھلانگے، جو دیواریں پھلانگی، اور مسلم لیگ نون کے جو کارکنان تھے وہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے دھاوا بولا. اور آج وہ اگر آج فوٹیج دیکھیں نا آپ، تو آج آپ اس کو پارلیمنٹ کی دیکھیں تو آپ کو کمپیریزن کرنا کوئی مشکل نہیں لگے. اس وقت اکیلا نواز شریف تھا، آج یہ 14 جماعتیں ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کل جب بھٹو کی برسی منائی جا رہی تھی 4 اپریل کو، تو پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی تھی؟ پیپلز پارٹی آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اینکر میاں رضا ربانی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جناب یہ الیکشنوں کا جو آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے اس کو آپ کروا رہے ہیں کہ نہیں؟ میاں رضا ربانی صاحب گونگے بنے ہوئے تھے. میاں رضا ربانی جو جمہوریت کے چیمپئن اپنے آپ کو کہتے ہیں، ارے یار یہ کہاں کائے کا چیمپئن ہے جب آپ مفادات پہ سودا کریں؟ ایک سابق چیئرمین سینٹ اور ایک سینئر پالیٹیشین اور سیزنل پالیٹیشین، اور ایسا سیاسی بندہ جو بندہ یہ کہے کہ یار میں آپ کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا. بھائی دم خم ہے نا تو جواب دیں. آپ جھوٹے ہیں، سرٹیفائڈ جھوٹے ہیں. اور آپ یہ جو ٹیکنیکلٹی استعمال کر کے اب یہ کہتے ہیں کہ یار ہم عدلیہ کو خوار کریں گے اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کو ایک دفعہ جو لوگ اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ پارلیمان ہے جس کی اسمبلی جو ہے، جس کی اپوزیشن جو ہے وہ راجہ ریاض ہے جو عمران خان کے ٹکٹ پہ آیا ہے، جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آیا ہے. یار تم میں اگر تھوڑی سی بھی اخلاقی اقدار ہے تو آپ استعفیٰ دو، آپ پھر بنو اپوزیشن لیڈر. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، راجہ ریاض میں جتنے بھی لوگ اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو جوتے پڑنے کا خدشہ ہے، جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا. اور میاں نواز شریف جو اشتہاری مجرم ہیں ان کو تمام چینلز جو ہیں جیو سمیت دکھا رہے ہیں، لیکن چونکہ میر شکیل الرحمان کا وہ بزنس ہے اور ان کے ساتھ مفادات ان کے سانجے ہیں، تو اس پہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ یار آپ یہ کہیں کہ یار وہ نواز شریف کی وہ تقریریں کیوں چلا رہے ہیں، اور ایک سابق وزیر اعظم جو عمران خان ہیں جن کے اوپر من گھڑت مقدمات ہیں ان کی تقاریر کے اوپر بین کیوں کیا گیا ہے پیمرا میں. تو آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یار مفادات کی جنگ جو ہے اس میں میڈیا جو ہے وہ تیسرا پارٹنر ہے. جیسے ہم یہ کہتے تھے نا کہ یار یہ 4تھ پیلر ہے، وہ 4تھ پیلر نہیں ہے، وہ 4تھ پارٹنر ہے. اگر آپ یہ کہیں نا، میں خود میڈیا پرسن ہوں، لیکن اگر کہیں میں آپ کو لگوں کہ یار میں بھی لفافہ ہوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ میں نے آج تک کوئی لفافہ نہیں لیا اور میں کسی پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں. جیسے کہ وہ فات صاحب واپس آ رہے ہیں نا، اب انہیں پتہ ہے کہ دال ٹکڑ روٹی جو ہے وہ بند ہوتی جا رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ یار میں نے وہ صحافت چھوڑی تھی اور میں سیاست میں گیا تھا، ترجمان بنا تھا ان پارٹیوں کا، اب میں وہ ترجمانی چھوڑ کے دوبارہ صحافت میں آ رہا ہوں. تو یار یہ ہے نا کہ آپ جو ہے وہ جب چاہے مرضی صحافت شروع کر دیں، جب چاہے مرضی سیاست شروع کر دیں، چونکہ یہ تو کوئی اس کے لیے کوئی کسی ڈگری کی درکار تو ہے نہیں ہے. آپ کے 2-4 کنٹوٹے واقف ہونے چاہیے، 2-4 وزراء آپ کے آگے پیچھے ہونے چاہیے، آپ ان کے ویلاگ اٹھا لیں، پروگرام اٹھا لیں، آپ کو پبلک میں کمنٹس ملنے چاہیے کہ جناب یہ تو بڑا تگڑا بندہ ہے، تو آپ صحافی بھی بن جاتے ہیں، سیاسی بھی بن جاتے ہیں. یہاں پہ تو ہمارے اخلاقی کرائٹیریا جو ہے، جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، ہمارا جو کردار ہے، وہ تو بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ تو معدوم ہو گیا ہے. یعنی اگر ہم اگر اس میں بھی بات کریں کہ یار جو ہمارے پارلیمنٹ نے یہ آج جو یہ کام کیا ہے، تو یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ان پہ لگنے جا رہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ایسا محاسبہ ہوگا، چونکہ پبلک میں تو یہ جا نہیں سکتے ہیں. اب ان کو ان کے سہولت کاروں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے لیے یہ لائن ہے، آپ اس پہ چلیں، لیکن پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا ان کرداروں کا. اور پاکستانی معاشرے نے اگر آگے چلنا ہے تو وہاں پہ رول ان لا جو ہے
اس کی سربلندی ہوگی. اور اگر پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی نہیں ہوتی تو آپ یوں سمجھیں کہ چوروں اور ڈکیتوں کا راج رہے گا. لیکن پاکستانی عوام اب اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ عدالتوں کے فیصلے نہ ماننے والے کون ہیں اور ماننے والے کون ہیں. آج وقت نے ایک دفعہ انگڑائی لی اور وقت اسی جگہ پہ آ گیا جہاں پہ آپ نے چھوڑا تھا, جہاں پہ آپ نے ایک شخص کو نکالنے کے لیے عدالتوں کے بیچ میں آئے تھے. آج جب عدالتیں دوبارہ اسی ڈیسیجن پہ آئیں اور پھر کہانی بالکل ویسی ہی ہو گئی جیسی چلی تھی, تو آپ جتنی مرضی قراردادیں پیش کر لیں, آپ جو مرضی کر لیں, آپ کے ساتھ ہونا وہی ہے جو گزشتہ اپریل میں ہوا تھا اور جو گزشتہ رمضان میں ہوا تھا. رمضان نے ایک دفعہ پھر آپ کو اپنا مہینہ دکھایا, اپریل ایک دفعہ پھر حاوی ہوا اور اپریل اسی ججمنٹ پہ آیا جس ججمنٹ میں پچھلا اپریل تھا کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ ان کو اگر ہم اس طرح رگے دیں گے, اس طرح اگر ہم ان کو متنازع بنائیں گے اور اس طرح اگر ان کا ہمارا پارلیمنٹ کا اور سپریم کورٹ کا آمنا سامنا ہوگا تو پھر ادارے کہاں جائیں گے؟ ادارے تو رہے ہی نہیں. اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اداروں کی بالادستی کرتے ہیں, ادارے تو وہ ہیں جو آپ کے نیچے لگ کے رہیں, جو آپ کی بات مانیں, جو آپ کے ساتھ چلیں, جو آپ کو سلوٹ مانیں. لیکن ایسا ہوگا نہیں, چونکہ اب جو لوئر طبقہ ہے, جو پاکستانی عوام ہے, جو 80% عوام ہے, بلکہ 100% عوام, 100% لوگوں کو اب حقائق جو ہیں وہ پتہ چل چکے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.